شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں واقع شاندار حویلی میں آیان ملک کی زندگی بظاہر مکمل تھی۔ قیمتی گاڑیاں، نوکر چاکر، بزنس میٹنگز اور ہر وہ آسائش جس کا کوئی تصور کر سکتا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود آیان کے دل میں ایک عجیب سی خالی پن تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا اور ماں سخت مزاج، سماجی رتبے کی قائل عورت تھی۔ محبت اس گھر میں کم اور اصول زیادہ تھے۔ دوسری طرف شہر کے پرانے حصے میں تنگ گلیوں کے درمیان زویا اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہتی تھی۔ ایک کمزور سا گھر، بیمار ماں، محنتی باپ اور بے شمار ذمہ داریاں۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر حیا اور آنکھوں میں خواب تھے۔ وہ مانتی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کا کردار امیر ہونا چاہیے۔ وہ دن زویا کے لیے عام دنوں جیسا تھا۔ وہ دوا لینے جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ بریک کی تیز آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ اندھی ہو کیا؟ آیان غصے سے بولا۔ زویا نے کانپتی آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ آیان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر زویا کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، مگر اس کی معصومیت زیادہ نمایاں تھی۔ آیان پہلی بار کسی اجنبی کو دیکھ کر خاموش ہوا۔ اس دن کے بعد آیان خود سے خفا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی کے خیال میں کیوں الجھ گیا۔ وہ عادی تھا لوگوں کو حکم دینے کا، احساسات کو نظر انداز کرنے کا، مگر زویا کا جھکا ہوا سر اور کانپتی آواز بار بار اس کے ذہن میں آتی۔ زویا بھی اس امیر آدمی کو نہیں بھول پائی۔ اس کی سخت آواز کے پیچھے چھپی تنہائی اس نے محسوس کر لی تھی۔ زویا کی ماں کی بیماری بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر نے مہنگے علاج کا مشورہ دیا۔ زویا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے شہر کی بڑی کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست دی، بغیر یہ جانے کی قسمت اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ انٹرویو روم میں داخل ہوتے ہی زویا کے قدم رک گئے۔ سامنے آیان ملک بیٹھا تھا۔ تم؟ آیان نے چونک کر کہا۔ زویا نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ آیان نے لمحہ بھر سوچا، پھر فائل بند کرتے ہوئے کہا، تم کل سے آ سکتی ہو۔ آفس میں آیان کا رویہ سب کے لیے سخت تھا، خاص طور پر زویا کے لیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹ دیتا، مگر جب بھی زویا کی آنکھوں میں آنسو آتے، آیان بے چین ہو جاتا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی فکر کیوں کرنے لگا ہے۔ دیر تک آفس میں کام کرتے ہوئے زویا ایک دن تھکن سے بیٹھ گئی۔ آیان نے خاموشی سے اسے پانی دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، وہ بے ساختہ بول پڑا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اسے آیان میں انسان نظر آیا، صرف امیر نہیں۔ دفتر میں باتیں پھیلنے لگیں، امیر مالک اور غریب لڑکی۔ زویا کے لیے یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ عزت کے سوا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ آیان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ زویا سے محبت کرنے لگا ہے، مگر اس کا غرور اسے روک رہا تھا۔ وہ کیسے مان لے کہ ایک غریب لڑکی اس کے دل پر راج کر گئی ہے؟ آیان کی ماں نے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں طے کر دی۔ یہی ہمارے خاندان کے لیے بہتر ہے، ماں نے کہا۔ آیان خاموش رہا کیونکہ وہ ماں کے خلاف جانا نہیں جانتا تھا۔ زویا کو جب شادی کی خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے نوکری چھوڑ دی اور شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آیان کو زویا کے جانے کا علم ہوا تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ حویلی، دولت، سب بے معنی لگنے لگا۔ آیان نے پہلی بار ماں کے سامنے آواز اٹھائی، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ زویا کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ شہر، قصبے، گاؤں، ہر جگہ۔ زویا گاؤں میں بچوں کو پڑھانے لگی تھی۔ سادہ کپڑے، پرسکون چہرہ، مگر دل میں درد۔ زویا، آیان کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ خاموشی، آنسو اور برسوں کی ادھوری باتیں۔ مجھے دولت نہیں، تم چاہیے، آیان نے کہا۔ زویا نے آہستہ کہا۔ آیان نے ماں، سماج اور دولت سب کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ زویا نے آیان کی گھر والوں کے سامنے اپنی زندگی کی حقیقت رکھی۔ آیان کی ماں کا دل پگھل گیا۔ بغیر دکھاوے کے سادگی سے آیان اور زویا ایک ہو گئے۔ آیان نے اپنی دولت کو انسانیت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ زویا صرف بیوی نہیں، آیان کی طاقت بن گئی۔ سادہ سے ہال میں نکاح کی تقریب ہوئی، نہ کوئی دکھاوا، نہ شور۔ زویا سفید لباس میں حیا کی تصویر لگ رہی تھی، اور آیان کی چہرے پر پہلی بار مکمل سکون تھا۔ قاضی کے الفاظ فضا میں گونجے، کیا اب زویا بنتے؟
کو قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے۔ آیان کی آواز مضبوط مگر نم تھی۔ زویا نے بھی دھیمی مگر پر یقین آواز میں قبول کیا۔ 2 ٹوٹے دل ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ کمرہ سادہ تھا مگر فضا میں ایک عجیب سی حرمت اور سکون تھا۔ زویا گھبراہٹ کے ساتھ پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ آیان نے آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں زویا، آج سے تم میری ذمہ داری ہو۔ محبت کے وعدوں اور خاموش قربت میں گزر گئی۔ Hello, we're excited to show our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. صبح کی روشنی کے ساتھ زویا کی آنکھ کھلی تو آیان کو اپنے پاس پایا۔ اس کے دل میں خوف نہیں، اطمینان تھا۔ آیان نے مسکرا کر کہا، خوش ہو؟ زویا نے سر ہلایا۔ وہ الفاظ سے زیادہ اس احساس کو سمجھ رہی۔ دن گزرتے گئے، آیان کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ اب دفتر میں بھی زویا کی عزت اور رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ زویا نے بھی گھر اور آیان دونوں کو سنبھالنا سیکھ لیا۔ ان کی زندگی میں ایک دن زویا کو کمزوری محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر وہ خبر ملی جس نے اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ایک ساتھ لا دی۔ زویا نے جب یہ بات آیان کو بتائی تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے زویا کے ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آیان نے کہا، ہمارا بچہ ایک ایسی دنیا میں آئے گا جہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوگا۔ وقت کے ساتھ زویا کی گود ہری ہو گئی۔ آیان نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ دولت، طاقت سب پیچھے رہ گئے۔ سامنے صرف محبت، ذمہ داری اور ایک نیا مستقبل تھا۔ حمل کی خبر کے بعد زویا کی زندگی بدل گئی۔ کبھی بے وجہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی دل چاہتا کہ آیان بس پاس بیٹھا رہے۔ آیان جو کبھی جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا، اب زویا کے موڈ کے ہر اتار چڑھاؤ کو خاموشی سے سمجھنے لگا۔ کبھی آدھی رات کو زویا کو مٹی کی خوشبو اچھی لگتی، کبھی امی کے ہاتھ کی دال یاد آتی۔ آیان بغیر سوال کیے گاڑی نکالتا، کبھی شہر کے پرانے حصے میں، کبھی گاؤں کی طرف۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ زویا نے ایک دن پوچھا۔ آیان مسکرا دیا، کیونکہ تم میرے بچے کی ماں ہو۔ سسرال میں سب زویا کی سادگی کو یکساں نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ کچھ رشتہ دار طنز کرتے، غریب گھر کی لڑکی آخر غریب ہی رہتی ہے۔ زویا خاموش رہتی، مگر آیان ہر بار اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ پہلی بار اس نے سب کے سامنے کہا، زویا کی عزت میری عزت ہے۔ راتوں کو زویا کو ڈر لگتا، اگر میں اچھی ماں نہ بن سکی تو، وہ روتے ہوئے بولی۔ آیان نے اس کا سر تھام لیا۔ جو عورت اتنا صبر رکھتی ہو وہ بری ماں نہیں ہو سکتی۔ حمل کے دنوں میں ان کا رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ آیان دفتر سے جلدی گھر آنے لگا، زویا کے لیے خود چائے بناتا۔ محبت اب لفظوں کی محتاج نہیں رہی تھی۔ زویا کا چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آیان اس کا ہاتھ تھامے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ جو کبھی مغرور امیر تھا، اب ایک فکر مند شوہر بن چکا تھا۔ اس دن آیان پہلی بار واقعی ڈر گیا۔ اسپتال کے باہر وہ دعائیں مانگتا رہا۔ جب نرس نے آ کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، تو آیان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زویا نے جب اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تو ساری تکلیف بھول گئی۔ آیان نے آہستہ سے کہا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ اس دن آیان کی ماں نے زویا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اس گھر کو جوڑ دیا، اس نے اعتراف کیا۔ نئی پیدائش کے بعد زویا کی دنیا اپنی بیٹی کے گرد گھومنے لگی۔ نیند پوری نہ ہونا، ذرا سی آواز پر چونک جانا، اور ہر لمحہ یہ فکر کہ بچی ٹھیک تو ہے۔ آیان پہلی بار رات کو جاگ جاگ کر ڈائپر بدلتا، دودھ گرم کرتا اور زویا کو آرام کرنے پر مجبور کرتا۔ جو اریان کبھی سخت اور مغرور تھا، اب نرم آواز میں لوریاں دیتا تھا۔ دفتر کی میٹنگ سے زیادہ اہم اب بچی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہتا، میں نے دولت کمائی ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو سادگی، شکر گزاری اور ہمدردی سکھائے گی۔ آیان نے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی غریب کو حقیر سمجھنا نہیں سکھائے گا۔ دونوں چاہتے تھے کہ ان کا بچہ انسان بنے، صرف امیر نہیں۔
वक्त के साथ ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा। वही लोग जो कभी जोया पर तंज करते थे अब उसकी तरबियत की तारीफ करते। आयान की माँ अक्सर कहती, ये बच्ची हमारे घर की किस्मत बदल लाई है। बच्चे की पहली सालगिरह सादगी से मनाई गई। आयान ने बड़े फंक्शन से मना कर दिया। हम खुशी बांटना चाहते हैं, दिखावा नहीं, उसने कहा। एक शाम आयान, जोया और उनकी बेटी लॉन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आयान ने जोया का हाथ थाम कर कहा, अगर तुम ना होती तो मैं कभी ये इंसान ना बन पाता। जोया की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे।